الہی بھید کے حوالہ سے فسح اور پاؤں دھونا آج اس ایپیسوڈ میں اہم تعلیم دی جائے گی۔ پاس اوور اینڈ فیٹ واشنگ، پاس اوور کے موقع پر لارڈ سپر کے حوالہ سے میں تعلیم دینے جا رہا ہوں، اور سب سے پہلے خادموں کو، کلیسیاؤں کو اس بات سے آگاہی ہونی چاہیے کہ ہم جو سالانہ اور ویکلی منتھلی لارڈ سپر میں شریک ہوتے ہیں اور فسح کی عبادت جو پاس اوور کے حوالہ سے سیلیبریٹ کی جاتی ہے، اور ضروری اس بات کے اوپر الہی بھید میں آج جو پاس اوور کے حوالہ سے بات کرنے جا رہا ہوں کہ ہم لاسٹ سپر نہیں مناتے بلکہ لارڈ سپر مناتے ہیں، یعنی مسیح جو ہمارا فسح ہے وہ اس میں ہم شریک ہوتے ہیں۔ پر جب کرائسٹ نے شاگردوں کے ساتھ فسح منائی تو شاگردوں نے دو فسح منائی، ایک لاسٹ سپر اور ایک لارڈ سپر۔ لاسٹ سپر مصر سے جو رہائی جب ہوئی تو اس وقت جو پاس اوور لیم کے حوالہ سے تعلیم امر خروج کی کتاب 12ویں باب میں ملتی ہے کہ کس طریقے سے اس برے کا خون دروازوں کی چوکٹوں پہ لگایا گیا اور اس کا گوشت بھون کر کڑوے ساگ پات کے ساتھ کھانے کے لیے کہا گیا، اور اس میں یہ تاکید کی گئی کہ پاؤں میں جوتیاں پہنے ہوئے، کمریں کسی ہوئی اور ہاتھوں میں لاٹھی لیے ہوئے یہ چلتے چلتے یہ کھانا ہے۔ تو پھر اس رات مصر سے اسرائیل کی رہائی ہو جاتی ہے، تو وہ عید سالانہ منانے کے لیے کہا گیا جو 7 دن کی عید ہوتی اور بے خمیری روٹی کے ساتھ وہ عید سیلیبریٹ کی جاتی تھی، اور پہلے دن اور 7ویں دن میں عبادت کرنے کا اس میں کہا گیا، تو 7 ڈیز کی پھر یہ سیلیبریشن ہوتی۔ تو کرائسٹ نے شاگردوں کے ساتھ عید فسح منائی، اور یہ فسح لاسٹ سپر کے طور پر جو اس وقت سیلیبریٹ کی گئی۔ پر آج کلیسیائیں لاسٹ سپر جب لکھتی ہیں یا مناتی ہیں تو ہم مصر سے رہائی والی عید نہیں مناتے، ہم یسوع مسیح جو ہمارا فسح ہے، لارڈ سپر ہے، شاہ ربانی ہے، یسوع مسیح جو ہمارے لیے قربان ہوا، یہ نئے عہد کا خون، اس میں ہم شریک ہوتے ہیں۔ تو ایک تو یہ کلیسیوں کے اندر مکمل یہ بات جانی جائے کہ ہم پاس اوور کی جب عبادت کرتے ہیں تو ہم لاسٹ سپر نہیں بلکہ لارڈ سپر مناتے ہیں، اور ہمیں یہی کہنا ہے کہ ہم لارڈ سپر یعنی مسیح کے فسح میں شریک ہوئے ہیں۔ تو لاسٹ سپر مسیح نے شاگردوں کے ساتھ سیلیبریٹ کیا۔ تو پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ پاس اوور کا مطلب کیا ہے۔ تو ہیبرو ورڈ پسا اور فسح جب ہم پاس اوور کہتے ہیں تو پاس اوور کا مطلب ٹو اسپیئر ہے، چھوڑنا۔ تو جب فرشتہ چھوڑتا چلا گیا جن گھروں کے اوپر خون تھا تو وہ زندگیاں بچ گئی، جو اس گھر کے اندر جہاں یہ بلڈ لگا تھا، تو یہ مصر میں رہائی کے وقت کہا گیا۔ تو پاس اوور ٹو اسپیئر، یہ چھوڑنا، اور جب یسوع مسیح نے اپنا خون میرے لیے آپ کے لیے بہایا ہے تو اس کے خون سے میں آپ گناہ سے، موت سے، جہنم سے چھوٹ گئے ہیں، اور ہمیں ابدی مخلصی، ہمارا ابدی چھٹکارا ہوا ہے۔ تو اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ آج کلیسیائیں جو سالانہ یا منتھلی یا ویکلی جب سیلیبریشن کرتی ہیں تو کرائسٹ نے کہا میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ تو یہ یادگاری کے طور پر جب عید منائی جاتی ہے، یسوع مسیح ہمارا فسح قربان ہوا ہے، تو پولس رسول کہتا ہے آؤ عید کریں۔ تو یہ خوشی سیلیبریشن لارڈ سپر میں منائی جاتی ہے، اور کرائسٹ نے یہی کہا، پولس رسول نے جب تعلیم دی کہ میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو۔ تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یسوع مسیح یوم کفارہ جو احبار کی کتاب کے مطابق جو اسرائیل سال میں ایک بار یوم کفارہ مناتے تھے، اس اٹونمنٹ ڈے کے اوپر ہماری رہائی نہیں، ہماری رہائی عید فسح کے موقع پر، یعنی جب مصر سے رہائی کی عید منائی جاتی تھی، یسوع مسیح نے اپنی جان صلیب پر قربان کر کے ہمیں دنیا سے رہائی دے دی ہے، اور ہمیں یہ فسح منانے کے لیے کہا گیا جس میں ہم یسوع مسیح کے گوشت خون میں شامل ہوتے ہیں۔ ہم سالانہ اس سیلیبریشن فیسٹیول میں بھی اور منتھلی بھی، ویکلی بھی، یعنی یہی کہا گیا جب کبھی پیو میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ تو پہلی بات، ہم لاسٹ سپر نہیں لارڈ سپر مناتے ہیں، سیلیبریشن کرتے ہیں، اور راست بازی و پاکیزگی کے ساتھ۔ اور دوسری بات جو اس ایپیسوڈ میں کی جا رہی ہے پاؤں دھونے کے حوالہ سے، اور اس وقت بھی جب لاسٹ سپر سیلیبریٹ
کیا گیا تو کرائسٹ نے شاگردوں کے پاؤں کو دھویا۔ تو جب پاؤں دھوتا دھوتا پترس کے پاس آیا تو پترس نے کہا کہ تو میرے پاؤں اب تک نہیں دھو سکتا۔ تو کرائسٹ نے کہا اگر میں تیرے پاؤں نہ دھوؤں تو میرے ساتھ شریک نہیں۔ تو پھر اس نے کہا کہ میرا سر اور منہ اور میرے پاؤں مجھے نہلا دے، مجھے دھو۔ تو کرائسٹ نے کہا جو ایک بار نہا چکے ان کو پاؤں دھونے کی ضرورت ہے، اور یہ بھی اسے کہا کہ اب تو اس بات کو نہیں سمجھے گا، بعد میں اس کو سمجھے گا۔ تو یہاں پر جو پاؤں دھونے کی بھی رسم کلیسیاؤں میں کی جاتی ہے کہ لوگ سالانہ جو ایک دوسرے کے پاؤں دھوتے ہیں، پر ہمیں اس بات کو بھی سامنے رکھنا ہے کہ عید فصح میں جو سیلیبریشن مصر والی عید ہے اس میں تو پاؤں دھونے کی بات نہیں کی گئی تھی، وہاں تو لکھا پاؤں میں جوتیاں پہنے ہوئے، کمرے کسی رہے، ہاتھوں میں لاٹھیاں لیے ہوئے۔ پاؤں دھونے کا کانسیپٹ خیمہ اجتماع میں ٹیبرنیکل کے اندر پیتل کے حوض پر کاہن اپنے پاؤں دھو کر پھر پاک مکان یا پاک ترین مکان میں جاتے۔ تو پاؤں دھونے کا جو میٹر ہمیں کرائسٹ نے شاگردوں کے پاؤں دھوئے، تو وہاں یہ بات کی گئی کہ نوکر اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا اور نہ ہی بھیجنے والے سے۔ تو بات جو سمجھائی گئی ہے وہ یہی بات کی گئی ہے کہ کوئی اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے۔ تو جیسے تم مجھے استاد کہتے ہو تو استاد نے جیسا کیا تم بھی ایک دوسرے کے ساتھ ایسا ہی کرو، یعنی یہ شاگردوں کو کہا گیا، یہ عام خلط ملت جماعت یا بھیڑ کو نہیں کہا گیا کہ وہ جو فیٹ واشنگ کا یہ رسم کریں، بلکہ شاگرد ایک دوسرے کے پاؤں دھوئیں۔ اور پھر یہ سالانہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ شاگرد ہمیشہ ہی ایک دوسرے کے تابع رہیں اور کوئی اپنے آپ کو بڑا چھوٹا نہ جانے۔ ہم یسوع مسیح کے خون سے خریدے ہوئے اور جو اس نے خدمت دی ہے اسی طور سے سر انجام دے۔ اگر کوئی رسول ہے، پاسٹر ہے، نبی ہے، بائبل ٹیچر ہے، استاد ہے، مبشر ہے، تو وہ اس میں رہ کر ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں۔ یہ شاگردوں کو کہا گیا، اس کا مطلب ہے کہ ہمیشہ ہی ہمیں ایک دوسرے کے تابع رہنا ہے۔ جیسے کہ اپنے سر میں تیل لگا اور منہ دھو اور روزہ رکھ، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم تیل لگا کر ہی روزہ رکھتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم غم کے اندر نہیں ہیں، ہم شادمانی کے اندر، اور ہم روزہ دار نہ دکھیں۔ اور تابع داری بھی اسی طرح، ہم ایک دوسرے کے تابع رہیں۔ اور پاؤں بھی دھونا پڑے تو شاگرد دو کو اس لیے بھیجا گیا تھا کہ اگر ایک گر جائے تو دوسرا اسے اٹھا کھڑا کرے، اور ایک دوسرے کے پاؤں دھو کر یہ بڑا چھوٹا ہونے کا کانسیپٹ کرائسٹ نے ختم کر دیا۔ تو فیٹ واشنگ کا حوالہ دے رہا ہوں فصح کے حوالہ سے، تو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اسی طرح کرنا ہے اور ہمیشہ ہی کرتے رہنا ہے، اور ہمیشہ ہی کرنے کو کہا گیا ہے۔ تو فیٹ واشنگ جو ہے یہ شاگردوں کے لیے ہے، اور اس میں بڑا چھوٹے کا کانسیپٹ دیا گیا ہے کہ نوکر مالک سے بڑا نہیں ہوتا، یعنی اگر مالک نے، استاد نے ایسا کیا ہے تو تم بھی ایک دوسرے کے ساتھ ایسا ہی کرو۔ تو یہ اہم پہلو جو فصح اور جو فیٹ واشنگ کے حوالہ سے ہے، اس کے اوپر کلیسیاؤں خادموں کو ہمیشہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ پاؤں دھونا جو ہے یہ شاگردوں کے حوالہ سے اور ایک دوسرے کے تابع رہنے کے حوالہ سے، تاکہ کوئی اپنے آپ کو بڑا نہ جانے۔ جس طرح نوکر مالک سے بڑا نہیں ہوتا، تو بھی استاد نے، مالک نے، کرائسٹ نے یہ کر کے دکھایا۔ تو ہمیں شاگردوں کو، خادموں کو ہمیشہ ایک دوسرے کے تابع رہنا اور ایک دوسرے سے کرائسٹ کی طرح محبت کو کرنا ہے۔ اور پھر ہم اس بات کو بھی دیکھیں کہ جب یہودا اسکریوتی کو ڈبو کر نوالا دیا گیا تو یہ محبت کا اظہار تھا، تو بھی اس نے کرائسٹ کو پکڑوایا اور کرائسٹ نے کہا کہ تم سب پاک نہیں ہو، یعنی یہودا اسکریوتی کے حوالہ سے کہہ دیا، حالانکہ اس کے بھی پاؤں دھوئے ہیں، اور اگر پاؤں دھونے سے ہی کوئی پاک ہوتا ہے تو پھر یہودا اسکریوتی کو پاک ہو جانا چاہیے تھا، وہ ناپاک ہی رہا۔ تو پاؤں دھونے سے کوئی پاک نہیں ہوتا، پاؤں دھونے کا یہ ایک دوسرے کے ساتھ بڑا چھوٹا کوئی نہ سمجھے، یعنی ایک دوسرے کی خدمت کرنے والے، ایک دوسرے کو معاف کرنے والے۔ اور پترس کو یہی کہا گیا تو اب نہیں سمجھے گا، بعد میں سمجھے گا۔ اور جب اس نے انکار کیا
تو تب وہ جانا کہ کرائسٹ نے اس کے پاؤں پہلے ہی دھو دیے تھے۔ تو جب بھی ہم ہولی کمیونین میں شریک ہوتے ہیں، ہم توبہ ایمان کے ساتھ ہم ایمان لے آئے ہیں، یہ نہانا ہے۔ اور پاؤں دھونے کا مطلب اگر زندگی میں کوئی غلطی ہو جائے تو پترس کی طرح اپنے فیٹ کو دھو لینا چاہیے، اور کرائسٹ نے اس کے پاؤں پہلے ہی دھو دیے تھے۔ آج بھی ایمانداروں کے پاس آپشن ہوتا ہے کہ اگر کوئی غلطی ہے تو وہ دور کرے، یہ پاؤں دھونا ہے۔ اور نہانا ہم ایمان جو یسوع مسیح کے کفارے پر لائے ہیں۔ پر یہودا اسکریوتی ناپاک ہی رہا اور اس نے یسوع مسیح کے اوپر لات اٹھائی، یعنی یسوع نے کہا جو میرے ساتھ کھاتا ہے وہ مجھ پر لات اٹھاتا ہے، اس نے مجھ پر لات اٹھائی۔ تو یہ جس طرح ایلی کاہن کے بیٹے قربانیوں کو حقیر جانتے تھے، تحقیر کرتے تھے، لات مارتے تھے، یہ لات مارنا حقیر جاننا ہے۔ اور بعض تھیولوجن، بعض خادم اس کو یہ مثال دیتے ہیں کہ گھوڑا جیسے مالک کا کھانا کھاتا ہے اسی پہ لات اٹھاتا ہے، تو یہ معنی نہیں ہے۔ جو قربانی کی تحقیر کرے یہ لات اٹھانا ہے، یعنی یہودا اسکریوتی نے یسوع مسیح کی پاک قربانی کو، کفارے کو حقیر جانا، تحقیر کی، یہ لات اٹھانا تھا اور وہ ناپاک ہی رہا۔ تو فسح اور جو فیٹ واشنگ کے حوالہ سے، پاؤں دھونے کے حوالہ سے، یہ اہم جو عبادت ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، یسوع مسیح نے فسح کے موقع پر لاسٹ سپر میں بھی شریک ہوا شاگردوں کے ساتھ اور اپنا فسح بھی دیا، یعنی نیا عہد ہمارے ساتھ باندھا ہے جو ہم سالانہ بھی کرتے ہیں، منتھلی، ویکلی، ہر روز، یعنی جب کبھی پیو، یعنی میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ اور پولس رسول نے یہ کہا کہ ہمارا فسح یعنی مسیح قربان ہوا ہے، آؤ سچائی کی بے خمیری روٹیوں کے ساتھ عید کرو، کیونکہ یسوع مسیح ہمارے لیے قربان ہوا ہے۔ تو یسوع مسیح مر گیا، مردوں میں سے جی اٹھا، اور یہ مرنا جی اٹھنا دنیا کے اندر یہ عید فسح کے موقع پر قربان ہوا اور اپنی جان قربان کر کے قبر میں سے تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ تو گویا یہ فسح یعنی یسوع مسیح کی قربانی کفارہ، جس میں اس نے جان بھی دی اور جان قربان کرنے کے بعد مردوں میں سے جی اٹھا، اور یہ ہمارے اندر اتنی خوشی پیدا کرتا ہے۔ تو پولس رسول کہتا ہے ہمارا فسح یعنی مسیح قربان ہوا ہے، آؤ عید کریں۔ تو ہم فسح کے موقع پر اس کے مرنے کی اور مردوں میں سے جی اٹھنے کے حوالہ سے یہ فسح ہمارا ہے، یعنی یسوع مسیح پاس اوور لیمب ہے جو مر گیا، مردوں میں سے جی اٹھا۔ سب کو عید قیامت المسیح مبارک ہو۔ گاڈ بلیس یو۔